نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ غذائیں۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سرکہ اور جو کی روٹی بہت پسند تھی۔ آپ اکثر ان دونوں کا استعمال فرماتے، گوشت کدو کی روٹی کو پسند فرماتے اور بڑی رغبت سے تناول فرماتے تھے۔ زیتون اور اس کا تیل۔ حضرت ابو رشید انصاری سے روایت ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم زیتون کا پھل کھاؤ اور اس کا تیل استعمال کرو کیونکہ یہ بابرکت درخت ہے۔ سرید۔ سرید اس کھانے کو کہا جاتا ہے جو شوربے یا پتلی دال میں بھگو کر بنایا جائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محبوب ترین کھانا سرید تھا۔ کدو۔ کدو ایک سبزی ہے جو ذائقہ میں لذیذ اور تاثیر میں زود ہضم، صحت بخش اور دماغی صلاحیتوں کو بڑھانے والا ہے۔ کدو مفروع قلب، جگر اور اعصاب کے لیے مفید سبزی ہے۔ کدو ہمارے پیغمبر اسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھا۔ پسندیدگی کا یہ عالم تھا کہ گوشت اور کدو کے سالن سے کدو کے کتلے اٹھا اٹھا کر پہلے کھاتے تھے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ ایک درزی نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھانے پر بلایا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا۔ صاحب خانہ نے جو کی روٹی اور شوربہ پیش کیا۔ شوربہ میں کدو گوشت تھا، بس میں نے دیکھا کہ آپ کدو کے ٹکڑے اٹھا اٹھا کر نکالتے تھے۔ اس دن میں بھی کدو کو پسند کرنے لگا۔ شہد۔ شہد کے بارے میں یہ بات طے شدہ ہے کہ یہ بہت سے امراض میں مفید ہے اور اس کا استعمال جسم کو امراض سے محفوظ رکھتا ہے۔ تمام تر کاوشوں کے باوجود اب تک شہد کا متبادل تلاش نہیں کیا جا سکا۔ شہد کی ایک خوبی اس کے رس کا جلد اثر کرنا اور قدرتی اینٹی بائیوٹک ہونا ہے۔ یہ حلق سے نیچے اترتے ہی خون میں شامل ہو جاتا ہے۔ نوزائیدہ بچے سے لے کر جاں بلب مریض تک سب کے لیے غذا اور دوا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہد بہت پسند تھا اور اس کا بہت استعمال فرماتے تھے۔ شہد کی شفا بخشی کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے اور اسے موت کے علاوہ ہر مرض کا علاج قرار دیا گیا ہے۔ دودھ۔ دودھ حضرت انسان کے لیے ایک مکمل غذا ہے اور اس سے بہتر غذا شاید ہی ہو۔ دودھ میں جسم کی ضرورت کے مطابق تمام اجزاء موجود ہیں جن سے جسم صحت مند رہ سکتا ہے اور اس کی نشو و نما صحیح ہو سکتی ہے۔ جن علاقوں کے لوگ دودھ استعمال کرتے ہیں ان کی عمریں زیادہ ہوتی ہیں۔ اللہ کے فرستادہ پیغمبروں کی یہ پسندیدہ غذا رہی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ بہت پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر گائے اور بکری کا دودھ استعمال فرماتے ہیں۔ آپ کا ارشاد ہے، کوئی چیز ایسی نہیں جو طعام اور مشروب دونوں کا کام دیتی ہو سوائے دودھ کے۔ حضرت صہیب سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ گائے کے دودھ کو اپنے لیے لازم قرار دے دو کیونکہ یہ شفا بخش ہے اور اس کا گھی دوا ہے۔ کھجور۔ کھجور ایک مخفی غذا ہے، سب پھلوں میں سے زیادہ توانائی بخش ہے۔ جس میں انسانی کو جس قدر حیاتین کی ضرورت ہوتی ہے اسی قدر کھجور میں بھی ہے۔ کھجور جسم کو یہ فربہ کرتی ہے، سالے خون پیدا کرتی ہے، سینہ اور پھیپھڑوں کو قوت بخشنے کے لیے اس سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ کھجور ہمارے نبی
اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرغوب غذا رہی ہے۔ قرآن مجید میں بھی کھجور کا ذکر آیا ہے۔ کھجور کی ایک قسم عجوا ہے جو مدینہ منورہ میں ہوتی ہے۔ یہ امراض قلب میں مفید ہے۔ عجوا کھجور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص روزانہ صبح کے وقت 7 عجوا کھجوریں کھا لیا کرے، اسے اس دن زہر اور جادو سے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے، عجوا جنت کا پھل ہے، اس میں زہر سے شفا دینے کی تاثیر موجود ہے۔ حضرت عطیہ اور حضرت عبداللہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مکھن اور کھجوریں پیش کیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پسند فرماتے تھے۔ گوشت جسم انسانی کی صحت و توانائی کے لیے بہت مفید قرار دیا جاتا ہے۔ اس میں جسم کی طاقت و توانائی کے لیے اہم اجزاء ہوتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حلال جانوروں کا گوشت بہت شوق سے کھاتے تھے، بلکہ گوشت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرغوب غذا تھی۔ مرغ کا گوشت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسند فرماتے۔ حضرت ابو دردہ سے روایت ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا اور جنت دونوں جگہ سب کھانوں کا سردار گوشت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گوشت دنیا و آخرت میں بہترین سالن ہے اور گوشت تمام کھانوں کا سردار ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ کسی شخص کے ہاں کھانے پر گیا، پس ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکرے کا بازو بھوننے کا حکم دیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں سے کاٹ کر مجھے دینے لگے۔